السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، صحت کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں اور آج بھی ہمارے شو کا جو ٹاپک ہے وہ صحت ہی ہے، کیونکہ صحت ہی ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر قوم صحت مند نہیں ہوگی تو پھر وہ مختلف شعبوں میں اپنا کردار کیسے ادا کرے گی۔ نوجوان صحت مند نہیں ہوں گے تو وہ معاشی ترقی میں کیسے اپنا رول پلے کریں گے۔ سندھ میں خاص طور پر، ویسے تو پورے پاکستان میں ڈفرینٹ اتھارٹیز ہیں وہ رسپانسبل ہیں کہ ہیلتھ کیئر جو کوالٹی ہے، ہیلتھ کیئر جو سسٹم ہے اس کو ان پلیس رکھیں، اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور اس بات کو انشور کریں کہ جو عام مریض ہیں ان کو کوالٹی کیئر مل رہی ہے اور وہ بھی کوالیفائڈ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان سے مل رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان سب کوششوں کے باوجود بھی عطائیت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز کے نام پر لوگ مریضوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اور بیچارے جو غریب مریض ہیں، نادار مریض ہیں، خاص طور پر جو انڈر پریولیجڈ ایریاز میں جو مریض موجود ہیں، ان کے اس اسٹیٹس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پر جو عطائی لوگ ہیں، جو عطائی مافیا ہے، وہ بہت مزے میں ہے۔ ان کا کاروبار دن بدن چمک رہا ہے اور وہ ایک دکان سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اسپتال ہو جاتا ہے، پھر ایک سے کئی اسپتال ہو جاتے ہیں، پھر اس سے کئی اسپتال ہو جاتے ہیں۔ اور اس سارے کام میں، اس سارے دھندے میں آپ یہ بات بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر اتھارٹیز کے انوالومنٹ کے یہ ممکن نہیں ہے، اور اتھارٹیز بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی۔ اور ایسے کئی کلینکس کے خلاف مختلف شکایات آتی ہیں مس مینجمنٹ کی، اور کئی موقعوں پر تو کچھ مریضوں کی ڈیتھس کی بھی اطلاعات آئیں، پھر احتجاج ہوا، پھر مار دھار ہوتی ہے، پھر توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پہلے تو پھر بھی آسان تھا کہ جو ایگریوڈ پیشنٹ ہوتا تھا اس کی فیملی کے لیے وہ جا کے ڈائریکٹ تھانے میں درخواست دے دیتا تھا، لیکن کچھ سال پہلے جب سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کے بعد پھر میکنزم یہ بنا کہ جی کوئی بھی شکایت ہے تو وہ پہلے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو جائے گی، کمیشن اس کو اسیس کرے گا اور پھر اس کے بعد اگر اس میں کوئی غفلت لاپرواہی پائی جاتی ہے تو پھر وہ ریکمنڈ کرے گا، ریفر کرے گا کیس پولیس کو۔ تو اب زیادہ تر کیسز میں جو بیچارے غریب مریض ہیں انہیں تو اب ریلیف تک بھی نہیں مل پاتا اور وہ بس گھن چکر بنے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو تو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا پتہ بھی نہیں ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اپلیکیشن کہاں جانی ہے، کہاں درخواست دینی ہے، کہاں نہیں دینی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے شوز میں پچھلے مہینے ایک سٹوری آپ کو بتائی تھی، نارتھ کراچی کے علاقے میں بلال کالونی ایک کچی آبادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشید آباد ہے، خواجہ اجمیر نگری ہے، اور اسی رو میں اور بھی کچی آبادیز ہیں۔ وہاں پر ایک عطائی کا کلینک چل رہا تھا اور ہم نے اس پہ شو کیا تھا، اور اس وقت سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو جب ہم نے یہ بات بتائی تو انہوں نے اس پر ایکشن لیا تھا اور اس کلینک کو سیل کر دیا تھا۔ وہ کلینک موبائل شاپ میں بنا ہوا تھا اور ہم نے آپ کو اس کی فوٹیجز بھی دکھائے تھے کہ باہر اس کے موبائل شاپ لکھا ہوا تھا اور اندر جو ہے وہاں پر مریضوں کا علاج چل رہا تھا اور وہ عطائی جو ہے اس کا علاج کر رہے تھے۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ہماری نشاندہی پر اپنے ذمہ داری کا احساس کیا اور وہاں جا کر اس کلینک کو سیل کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے۔ لیکن کچھ دن پہلے ہمیں دوبارہ سے یہ اطلاع ملی جب ہماری ٹیم نے اس پہ فالو اپ کیا کہ اب کیا صورتحال ہے وہاں پر، تو حیران کن بات یہ پتہ چلی کہ جی وہ کلینک تو ڈی سیل ہو چکا ہے اور وہ کلینک دوبارہ سے کھل گیا ہے، عطائی پھر سے آزاد ہیں اور وہ پھر سے مریضوں کو لوٹ رہے ہیں، پیسوں سے بھی لوٹ رہے ہیں، ان کی صحت سے بھی کھیل رہے ہیں۔ تو آج ہم نے پھر دوبارہ اس کو اپنا موضوع بنایا اور ہم نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو دوبارہ انفارم کیا کہ آپ نے جس کلینک کو سیل کیا تھا کیا آپ نے اسے ڈی سیل کیا ہے، اور اگر ڈی سیل کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کلینک ڈی سیل ہوا ہے، 3.5 لاکھ روپے مبینہ طور پر رشوت دی گئی اور یہ رشوت کو فیسلیٹیٹ کیا گیا ڈی ایچ او آفس سینٹرل سے، وہاں کے کسی صاحب نے اس کو فیسلیٹیٹ کیا۔ لیکن سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے اس بات سے انکار کیا، اس بات کی تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے نالج میں ہی نہیں ہے کہ وہ کلینک دوبارہ کھل گیا ہے۔ تو ہماری نشاندہی کے بعد دوبارہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی ٹیموں کو بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہاں کیا ہوا اس بات کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر عبد الغفور شورو صاحب نے، جو کہ مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سینٹر کے۔ بہت شکریہ جناب شورو صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل بیگ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا شکیل بیگ صاحب۔ تو ناظرین، ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پر، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے اس کلینک کو سیل کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ کلینک کھل گیا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سندھ میں آپ اگر کوئی کلینک سیل بھی ہوتا ہے تو پھر ڈی سیل بھی ہو جاتا ہے، آپ بس لین دین کر لیں، مکمکا کر لیں،
हेल्थ केयर कमीशन के लोगों की या जेब गरम कर लें या हेल्थ अथॉरिटीज़ की जेब गरम कर दें या डीएचओ ऑफिस के किसी बंदे को पकड़ लें और बस सेटिंग हो गई आपकी, और उसके बाद आप कारोबार करें, धंधा करें। और उस जो क्लिनिक है जो सील हुआ था, उसके अयूब साहब जो ओनर थे, हमने उनसे रब्ता किया, उनसे हमने पूछा कि भाई आपका क्लिनिक कैसे डीसील हुआ और ये किसने किया। तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, अयूब पठान साहब ने, जो कि अताई हैं और वो ख़ुद मरीज़ों को देख रहे होते हैं, मरीज़ों का इलाज कर रहे होते हैं। और उन्होंने कहा कि जी आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, हमने सारे कानूनी तकाजे पूरे कर दिए हैं और क्लिनिक हमारा खुल गया है, तो अब आपको क्या एतराज़ है इस बात पे? हमें तो कोई एतराज़ नहीं है इस बात पे, लेकिन आप जो भी काम करें कानूनी तो करें, कानून के दायरे में तो लाके करें। और इसके साथ साथ हम आपको और भी कुछ चीज़ें बताएंगे और दिखाएंगे, और डिस्कशन का आगाज़ करते हैं जनाब डॉक्टर शोरो साहब से। शोरो साहब, ये बताइए कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन का कोई फ़ायदा हो रहा है सिंध के लोगों को? बिल्कुल फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में सिंध हेल्थ केयर कमीशन को उनके अपनी ज़ात में फ़ायदा हो? बिल्कुल उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इस कमीशन बनाने में अहम किरदार अदा किया था। हमारे जो भी सीनियर इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल थे उस वक्त, मिर्ज़ा साहब, उन्होंने, और बाकी टीम जो थी, इदरीस साहब, इन सब लोगों ने। तो कमीशन को बनाने का मकसद ये था कि लोगों को जो है एक अच्छा जो है सेहत का मयार जो है वो हो, और दूसरा ये कि जो क्वैकरी है, जो आप जिसको अतायत कहते हैं, उसको मुकम्मल तौर पे बैन किया जाए। यानी कि उनके जो रूट्स जितनी हैं उनसे जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। उसके लिए कानून बड़ा अच्छा बनाया है। ये नहीं है कि कानून जो है उसमें कोई ऐसा कम है, उसमें कोई मसला है, लेकिन जो कानून पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो उसको वर्स हो ही रही है। जैसे आपने कहा कि इसी तरह से बहुत सारे डेटा जो ये देते हैं, इस वक्त जो है सिंध हेल्थ केयर कमीशन सिर्फ आपको पेपर्स में नज़र आएगी, मीडिया पे नज़र आएगी, मीडिया के कुछ लोगों में नज़र आएगी, और वो अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करेंगे कि हमने आज के दिन में इतने जो है ना डॉक्टर्स पे, ये कभी भी नहीं लिखते हमने कोई डॉक्टर्स पे रेड किया। वो वाकई डॉक्टर होते हैं, वो होते हैं जो बेचारे वाकई जो ना साफ़ सुथरा काम करते हैं। कोई भी जो डॉक्टर है आपको किसी और तरीके से काम कर रहा होता है उसको ये तो प्रोटेक्ट अगर वो करते हैं। एथिकल काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? उनके खिलाफ यही कार्रवाई होती है कि पंखा आपने टेढ़ा लगाया हुआ है, एग्जास्ट सही नहीं है, दरवाजे पे कचरा पड़ा हुआ है, जो केएमसी वालों का काम है वो डॉक्टर उठाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो है ना वो होते हैं। और उनके बाद जो है वो 2-2 महीने तक हमारे पास उनका रिकॉर्ड है कि 2-2 महीने तक वो क्लिनिक सील रहती है। अच्छा। हाँ, वो डॉक्टर बाहर जो है बेचारे बैठे रहते हैं। लेकिन अगर जिस तरह से आपने बताया क्विक है, तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो बता नहीं रहे, हम तो सबूत भी दे रहे हैं। हाँ, हमारे पास तो सबूत भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है ना 15 दिन तो बड़ी बात है, हफ्ते के अंदर ही जो है ना रीओपन हो जाता है, उसकी सील टूट जाती है बेचारे की, और आराम से घूमते फिरते रहते हैं। शकील बेग साहब, ये बताइए कि जब हमने रब्ता किया हेल्थ केयर कमीशन के सीईओ डॉक्टर एहसन कवी साहब से, तो उन्होंने बताया कि उनके तो नॉलेज में ही नहीं है कि वो क्लिनिक दोबारा खुल गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर उनके नॉलेज में नहीं है, उन्हें भी नहीं पता, उनका कोई सिस्टम ही नहीं है, उनका कोई फॉलोअप करने का कोई सिस्टम नहीं है कि भाई आप एक जगह को सील करके जा रहे हैं तो उसका फॉलोअप लेना किसकी जिम्मेदारी है? कौन करेगा? कौन सी अथॉरिटी फिर करेगी फॉलोअप? देखें, सबसे पहली तो बात है कि मैं समझता हूँ कि कवि साहब को ये नहीं कहना चाहिए कि हमें मालूम ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत कमज़ोर हैं। यानी कि एक बात है कि उन्होंने सच बोल दिया। मैं सच तो चले उन्होंने बोला, लेकिन कहने का मकसद है कि उनको चाहिए था कि वो थोड़ा सा अपनी सिस्टम को देखते क्या आया कि सिस्टम में हो क्या रहा है। लेकिन ये हकीकत बात मैं आपको बताऊं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया ऐसा ही है, क्योंकि मेरे पास कोई 6-8 महीने पहले की बात है, एक हॉस्पिटल बिल्कुल सारे क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ बैठे हुए थे, तो वो सिर्फ उन्होंने कोई ड्रिपें श्रिपें लटकी हुई थी, क्यों लटकी, उनको उनका सील किया हॉस्पिटल, और वो क्वालिफाइड डॉक्टर थे, और सील कर दिया, और उसके बाद उसको बड़ा टाइम लगा खुलवाने में, सारे प्रोसीजर हुए। उसका फ़ायदा पता क्या होता है? अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उसका फ़ायदा ये होता है, उसके बराबर में बैठे थे क्वाइक्स, वो उसका बेनिफिट उठाते, क्योंकि उनको सील नहीं किया जाता। सारे मरीज फिर वहां चले फिर पेशेंट डेफिनेटली देखे ना, मरीज को तो एक अगर कोई डॉक्टर का कोट पहना हुआ है, स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है, तो वो बैठा है, तो वो तो आम शख्स उसको डॉक्टर ही समझता है ना। तो कभी साहब को चाहिए थोड़ा सा रियलिटी की तरफ जाएं, जरा ग्राउंड में उतरें, देखें तो सही। जाके पूछता भी नहीं है कि भाई आप डॉक्टर भी हैं या बेचारे को क्या पता। अच्छा, मैं एक और चीज, बाद में कई क्वालिफाइड डॉक्टर भी असल में जो ऐसे काम करते हैं कि जो उनको भी नहीं करने चाहिए। ऐसी मेडिसिन होती हैं जो वो लिख देते हैं कि जिसके कोई लॉजिक नहीं बनती है, बाद में दूसरा डॉक्टर उसको। तो हेल्थ केयर कमीशन मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी, एक अच्छा काम सिंध में हुआ था जिस पे अमल नहीं हो रहा।
ورنہ اگر جیسے سٹارٹ انہوں نے تھوڑا سا لیا تھا تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہ اب معاملات جو کم از کم کوائکری والے ہیں وہ کسی حد تک ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اس میں ایک چیز اور میں بتاؤں، آپ کے بڑے بڑے یہاں نام نہاد قسم کے بڑے بڑے نام ہیں ہاسپٹلز کے، جہاں ہیلتھ کیئر کمیشن نہیں جا سکا. آپ کا میڈیا جو ہے وہاں پر گیا اور وہاں پر میٹرک انٹر یا مڈل کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پاس، جو وہاں ایسے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے. میں نام لوں تو اتنا بڑا نام ہے کہ آپ شاید پریشان ہو جائیں گے، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ ڈاکٹر نہیں تھا. سیکنڈلی ٹیکنیشینز بھی ان کے پاس کوالیفائڈ نہیں ہوتے ہیں. صرف کیا ہو رہا ہے کہ نام اتنا بڑا ہوتا ہے، ہیلتھ کیئر کمیشن وہاں جاتے ہوئے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا نام کا ہاسپٹل ہے تو میں اس میں کیسے جاؤں. اور ایک اور چیز میں یہاں آپ کے پروگرام سے فائدہ اٹھاؤں گا کہ جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر جو بڑے ہاسپٹل ہیں ان میں رات میں جو ایمرجنسی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر کوائکس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. دن میں تو وہ کسی بھی کنسلٹنٹ کو لا کے بٹھاتے ہیں، رات میں ان کو نہیں ملتا. چونکہ یہ سارے کام ہم کر چکے ہیں. اس سے پہلے جب ہیلتھ کیئر کمیشن نہیں تھا تو میں چونکہ ممبر بھی ہوں کمشنر کراچی کی ٹاسک فورس کا، ہم نے اسسٹنٹ کمشنرز کے ساتھ کئی جگہوں پر باقاعدہ ریڈ کیا. وہاں پر جو چیزیں ہمیں نظر آئی وہ اس طرح کی تھی کہ جو اچھی نہیں ہے، اور ہیلتھ کیئر کمیشن کو یہ باقاعدہ بتایا گیا تھا. جب یہ بنا تھا اس کو بتایا گیا تھا. اور ڈیفینیٹلی جیسے ڈاکٹر صاحب سے شروع ہو رہا تھا اس ٹائم بتا رہے تھے کہ بڑا پی ایم اے نے کام کیا اس پہ، تو ڈیفینیٹلی پی ایم اے نے ان کو چیزیں بتائی ہوں گی، کیونکہ پی ایم اے کو تو ہم دیکھتے ہیں نا گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہے. تو اگر تھوڑا سا وہ انہی سے سیکھ لیتے، کچھ ان کے سے مدد لے لے، تو میرے خیال ہے کافی حد تک وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ناظرین، اگر آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہو اپنے علاقے میں عطیت کے حوالے سے تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کے لیے ہمارا نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو، تو ابھی آپ فون اٹھائیں اور بات کر لیں. کوئی سوال کرنا ہو سوال کر لیں، اپنے علاقے کے حوالے سے کوئی بات شیئر کرنی ہو تو پھر شیئر کر لیں. اور ڈاکٹر شورو صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے کچھ ہفتے پہلے دیکھا کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سی او جناب ڈاکٹر احسن کوی صاحب کچھ بڑے اسپتالوں میں گئے، خود چل کے گئے اور انہیں رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ پیش کیا انہوں نے، اور پھر اس کی تصویریں بھی بنوائیں، اور وہ تصویریں پھر میڈیا میں بھی ریلیز ہوئیں آئیں کہ جی ہم نے جا کے ان کو سرٹیفکیٹ پیش کیا. تو مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ سر آپ سمجھائیں گے مجھے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ایک کمیشن ہے، اس کی نظر میں تو سب ایک ہی جیسے ہیں نا، چاہے کوئی بڑا اسپتال ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی درمیانہ ہے، جو بھی ہے، تو اس کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں. کیا سب کو اسی طرح سے رجسٹر کر کے سرٹیفکیٹ پیش کرنے جاتے ہیں کیا؟ بالکل، بڑی محنت کر رہے ہیں بیچارے، ہر جگہ پہنچتے ہیں اور رجسٹر بھی کرتے ہیں، لیکن رجسٹر کسی اور طریقے سے. میرے خیال میں جو کارکردگی یہ رہی ہے ان کی سوری ہیلتھ کیئر کمیشن کی، وہ بڑی مایوس کن ہے. اور جو امیدیں لوگوں نے لگائی ہوئی تھی اور لوگ چاہتے تھے کہ کچھ ہیلتھ کیئر سسٹم میں جو ہے امپرومنٹ آئے گی اور یہ پراپر جو ہے، بلکہ اس میں آپ پڑھیں گے تو پیشنٹ کا رائٹس کو زیادہ کور کیا گیا ہے ہیلتھ کیئر کمیشن میں جو ایکٹ ہے اس میں. اس کے بعد ڈاکٹر کا دوسرے نمبر آتا ہے جس میں ان کو رائٹس کو جو کو کور کیا ہوا ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا گیا. لیکن جو سسٹم چل پڑا وہ اس نے پورا بیڑا غرق کر دیا. بالکل اس کے وائس ورثہ چل رہا ہے، یعنی کہ جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ بالکل نہیں ہو رہی. اینٹی کوئکری ان کے پہلا جو کام ہے وہ آپ پڑھیں گے اس کو ایکٹ کو اٹھا کے، تو پہلا جو ان میں لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے آرٹیکل کہ بھائی آپ جو ہیلتھ کیئر سسٹم کو امپروو کریں گے. دوسرا جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کوئکری مکمل بین ہوگی. میرے خیال میں دونوں میں کوئی جو ہے نا ابھی تک ٹچ بھی کسی نے نہیں کیا. آپ حالات دیکھیں گے کہ جہاں ابھی ریسنٹلی جو ڈیٹا ملا ہے ہمیں کہ جو کوئکری ہے وہ بڑی ہے اور رجسٹر ہو گئی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئکری رجسٹر ہو گئی ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ جو اگر سیل اس کو ڈی سیل کیا گیا ہے تو وہ رجسٹر ہو گیا نا. اب تو وہ ڈاکٹر ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. وہ تو چوڑا کے گھوم رہے ہیں علاقے میں، ہم نے دیکھو کھلوا لیا نا، ہم نے کھل گیا، اب ہم قانونی ہو گئے ہیں، اب ہم صحیح ہو گئے، قانونی ہو گئے نا. وہی تو کہہ رہا ہوں، تو رجسٹر ہو گیا نا. وہ پھر ڈی سیل اتھارٹی کس کی ہے ڈی سیل کرنا؟ جب جس اتھارٹی نے سیل کیا ہے وہی ڈی سیل کر سکتی ہے نا اس کو. اور کون کر سکتا ہے؟ وہ تو منع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے تو ڈی سیل کیا ہی نہیں ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن پتہ ہوتا ہے. تو یہ وہ والا پتہ ہے کہ جو پتہ نہیں ہے لیکن سب کچھ معلوم ہے. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. میں کیونکہ اینٹی کوئکری میں 2014 سے کام کر رہا تھا، پی ایم ڈی سی سے بھی میں نے رہا ہے. آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے اخباروں میں تو یہ جو ان کے پاس اس وقت جو ڈیٹا کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے آج تک کوئی میپنگ کی ہی نہیں ہے. آپ جائیں، لوگوں کو دیکھیں، ان کے بعد سروے کریں، کیونکہ ان کے پاس ایچ آر نہیں ہے. خود جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایچ آر نہیں ہے. جب ایچ آر نہیں ہے تو پھر اس ادارے کو چلانے کا فائدہ کیا ہے؟ ادارہ بہت اچھا مطلب یہ ہے، اگر یہ کام کرنا شروع کرے تو میرے خیال میں ہیلتھ کیئر ہمارا سسٹم ہے بہت ہی امپروو ہو جائے گا.
لیکن اگر اسی طرح سے کام کرتے رہے تو میرے خیال میں تو واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب ہیلتھ کیئر کمیشن کو ڈنڈا اٹھا لینا چاہیے؟ اتنے سالوں سے تو اویئرنیس ہی دے رہے ہیں نا لوگوں کو، مطلب اتنا نرمی سے پیش آ رہے ہیں، اتنے اس سے پیش آ رہے ہیں. اس دوران پتہ نہیں کتنے مریض جو ہے بگڑ گئے، ان کا مرض بگڑ گیا، کتنے مریض اپاہج ہو گئے، کتنے ہو سکتا ہے کتنوں کا انتقال ہو گیا ہو اسی چکر میں. تو چیک کرنے والا کون ہے کہ بھئی یہ کس کی غفلت سے کس کا انتقال ہوا، کس کی غفلت سے کس کی بیماری بگڑی، کس کی غفلت سے کون جو ہے وہ اوور ڈوز لیتا رہا، کون جو ہے وہ مس پرسکرپشن لیتا رہا، اس کا مطلب کوئی چیک کون کرے گا؟ دیکھیں آپ نے ایک بات کی کہ وہ جو بڑا ہاسپٹل بند ہو جاتا ہے تو فائدہ کس کو ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو یہ پروموشن ہو رہا ہے ان کا، انہیں لوگوں کا ہو رہا ہے، بجائے یہ کہ آپ جو ہے نا وہ ہیلتھ کیئر سسٹم کے اسٹریم لائن پراپر طریقے سے ان پہ جو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈا اٹھانا چاہیے، ضرب لگانی چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے، ایک سے امپرومنٹ آنی چاہیے. اور لوگوں کو نظر رہا ہے یہ، لیکن لوگوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے وہ تو بھگت رہا ہے. آپ دیکھیں نا 50 کے جو ریٹ کیا ہوئے ہیں ان میں لکھتے ہیں کہ 50 ڈاکٹروں کے کلینک سیل کیے، کبھی یہ لکھا ہے کہ فلاں کوئی کام نہیں کیا ہے. ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ کویکس جو ہے نا ان کے بند ہوتے ہیں. اور بلال کالونی کی بات کر رہے ہیں، بلال کالونی ایک کورنگی میں بھی ہے، یہ نارتھ کراچی والی ہے. ایک صاحب کو پکڑا گیا تو وہ تعویذ بھی لکھتا تھا اور دوائی بھی دیتا تھا. ہاں دوائی بھی دیتا تھا. وہ 5000 میں تعویذ دیکھتا، 50 روپے کی دوائی دیتا. ایسے بھی جو ہے نا بہت سارے لوگ ہیں جو پکڑے گئے تھے اور اب دوبارہ کلینک کھلے ہوئے چل رہے ہیں سارے. چلیں ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اسی دوران اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو یا اپنے علاقے میں عطیت کے حوالے سے، کویکری کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں عطیت کی جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور عطیت پر قابو پانے کی جو اتھارٹی ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، لگتا یہ ہے کہ وہ اس پر قابو پانے میں بظاہر ناکام ہو گیا ہے ہیلتھ کیئر کمیشن. لیکن جب ان سے بات کی جائے ہیلتھ کیئر کمیشن کے لوگوں سے تو وہ اپنی کارکردگی نمبرز میں بتاتے ہیں. نمبر گیم تو بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ جائیں تو آپ کسی بھی علاقے میں جب جائیں تو وہاں پر آپ کو کویکس جگہ جگہ نظر آتے ہیں. اور خاص طور پر جو کچی آبادیز ہیں، جو انڈر پریولیج ایریاز ہیں، وہاں زیادہ کویکس نظر آتے ہیں. وہ شاید ایسے لوگوں کو کم فیس کا لالچ دیتے ہیں، اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں اب مہنگائی بھی اتنی ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی فیس اب 1000 روپے، 500 روپے، 800 روپے، بعض جگہ 1500 روپے بھی، او پی ڈی 2000 روپے بھی، اور بہت خیر سینئر پروفیسرز وغیرہ 4,000 روپے بھی لے رہے ہوتے ہیں، 3,000 روپے بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو شاید میرے خیال میں غریب اس لیے بھی ایک آسان نشانہ ہے ان کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار 100 روپے پرچی، 200 روپے پرچی، 300 روپے او پی ڈی فیس میں جو ہے وہ انہیں تو ڈاکٹر دیکھ رہا ہے اور بڑا زبردست ہے. تو ڈاکٹر کی کرسی پر جو بھی آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک سامنے آنے والا مریض یہی تصور کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی ہوگا، لیکن اکثر ایسی جگہوں پر عطائی بیٹھے ہوتے ہیں. اور مریضوں میں بھی یہ رجحان نہیں ہے کہ وہ یہ اس سے پوچھ سکیں کہ بھئی آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس ڈگری ہے. جب یہ مریض پوچھنا شروع کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی اویئرنیس کی بات ہے کہ آپ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اور بعض اوقات جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اس بات کو مائنڈ بھی کر جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، کرنے دیں، لیکن ایک دفعہ اس سے آپ پوچھیں ضرور، تاکہ اس کو یہ جو کویک ہوگا اس کو کم از کم یہ دھڑکا ضرور لگا رہے گا کہ میرے اوپر جو ہے وہ کس وقت بھی عطاب آ سکتا ہے، اور اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے. ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر محمد صفوان صاحب نے، جو کہ ممبر ہیں نیشنل کونسل پاک سرزمین پارٹی کے. السلام علیکم ڈاکٹر صفوان صاحب. جی وعلیکم السلام صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن یور شو. بس آپ ہمارے ساتھ رہیے. اور میں ناظرین آپ کو سی او سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جناب ڈاکٹر احسن کوی صاحب کا ایک وائس جو واٹس ایپ پہ انہوں نے مجھے بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ میرے ورژن کے طور پہ آپ چلا سکتے ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں شو میں جوائن کریں، وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. پھر میں نے کہا کہ آپ لائیو کال پہ جوائن کریں، وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوئے. تو لاسٹ میں نے کہا چلیں ایٹ لیسٹ آپ اپنا ورژن جو ہے وہ واٹس ایپ پہ دے دیں، تاکہ ہم کچھ تو بتا سکیں کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ایٹ لیسٹ چلو اتنا تو ہے نا خیال کہ وہ آپ اس کا جواب تو دے رہے. تو انہوں نے کیا کہا ہے ڈاکٹر احسن کوی صاحب نے، آپ سنیے، اور یہ میں آپ کو ان کا وائس سنا رہا ہوں. جی السلام علیکم. میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا اس میں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو موبائل شاپ میں کلینک چل رہا تھا 13 اکتوبر کو، اس پر ہم نے انسپیکشن کر کے اور ریڈ کر کے اس کو سیل کر دیا تھا. اس کے بعد سیل کرنے کے بعد بیچ میں اس نے کس وقت اللیگلی اس کو ڈی سیل کیا، اور ڈی سیل کرنے کے بعد آج جب ہمیں پھر دوبارہ انفارمیشن ملی کہ اس نے لیگلی ڈی سیل کر دیا ہے اس کو،
تو اپنی ٹیم کو ہم نے پھر اس وقت وہاں بھجوایا، لیکن اس کو یہ خبر مل چکی تھی، بلکہ اس کو نہیں، اس کے اطراف میں جتنے بھی عطائی ڈاکٹر اور بیٹھے تھے سب کو خبر مل چکی تھی. وہ سارے اپنے شٹر گرا کے بند کر کے وہاں سے فرار ہو گئے. تو اس میں میڈیا کا ایک رول یہ بھی ہے کہ آپ صبح سے جب اس چیز کو آپ کر رہے تھے کہ آج یہ پروگرام آپ کریں گے اور یہ پروگرام آپ کا ہوگا، تو یہ سب جگہ پہ نیوز جو ہے گھوم رہی تھی. تو وہ سب ہوشیار ہو گئے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ اس پروگرام کے نتیجے میں کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. تو میری اس میں آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آئندہ آپ جب بھی کبھی اس قسم کی چیز کو ہائی لائٹ کریں تو آپ ہمیں سیکریٹلی اگر ہائی لائٹ کریں گے اور ہم اس پر ایکشن لیں گے تو اس پر زیادہ اچھی چانس ہے کہ کوئی کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کو ہم ظاہر بات ایڈورٹائز کریں گے، وہ آپ کا میڈیا میں آپ کا کام ہے، آپ اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ آج یہ پروگرام ہونا ہے، اور پھر وہ مختلف گروپس پر وہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ ہی کے چینل کے مختلف حضرات ہم سے ہر آدمی سوال جواب پوچھ رہا ہوتا ہے، اپنے اپنے گروپ پہ وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے، جو میں چیزیں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں گے. یہ ساری اس ایکٹیویٹی کی اسپرٹ کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ لوگ ہوشیار ہو جاتے ہیں. اب کون کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے، اگر ہم نے اس کو اللیگلی ڈی سیل ہونے میں کسی طرح بھی ہم اس میں شامل ہوتے تو آج بھی ٹیم کیوں بھیجتا ادھر کہ بھائی دیکھ کیا ہو کہ اس کو دوبارہ ڈی سی اس کو ری سیل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اب جب ری سیل کرنے گئے اور شٹر بند ہوگا تو ظاہر بات ہے آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. اب میں نے اس کے لیے اپنی ٹیم کو یہی بولا ہے کہ کل سے اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اس میں انوالو کریں، اور اگر یہ کلپریٹ ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر کریں. یہ میرا موقف ہے. باقی یہ کہ آپ لوگوں کے تعاون ہمیں چاہیے، اس لیے چاہیے کہ جو پازیٹیو وے میں ہو اور کسی چیز کو ہم مل کر ٹھیک کر سکیں. اس طرح مشکل ہو جاتا ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو لیکن آپ ہمیں اس میں سپورٹ نہ کریں. تو یہ میرا صرف یہ تھا کہ اینٹی کویکری یا کویکری ڈرائیو یہ کرمنل ایکٹیویٹی کے اگینسٹ ہوتی ہے، اور کرمنل کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ آج کوئی ایکٹیویٹی ہونے والی ہے تو وہ سیدھی سیدھی بات ہے وہ وہاں سے فرار ہو جائے گا، اور آپ کا وہ دن ویسٹ ہو جائے گا اس ایکٹیویٹی کے لیے. السلام علیکم جناب. یہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، سی او سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے، اور اس بات کا بھی ذمہ دار انہوں نے ہمیں ہی ٹھہرا دیا ہے کہ آپ نے چونکہ پہلے سے اناؤنس کر دیا تھا کہ یہ شو ہونے جا رہے تو وہ سب بھاگ گئے. تو بھائی آپ نے تو اس سے پہلے بھی سیل کیا تھا نا انہیں، تو کوئی پیونیٹیو ایکشن بھی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ. کوئی فائن آپ نے کیا تھا نہیں کیا تھا؟ میں نے حالانکہ ان سے ڈاکٹر احسن قوی صاحب سے اس وقت ہی کہا تھا کہ بھائی آپ نے جو میمو ایشو کیا ہے، دیکھیں ایک پروسیجر ہے نا کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی ہیلتھ فیسلٹی کے خلاف کارروائی کی ہے تو وہ لکھ کے دینے کا پابند ہے ان کو، میمو دینے کا کہ بھائی آپ کے یہ جرم کیا آپ نے، ہم نے اس وجہ سے آپ کا یہ سیل کیا ہے اور اس پہ یہ خلاف ورزی ہوئی ہے اور یہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، وہ لکھ کے ان کو دینے کا پابند ہے. تو ہم نے ان سے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی وہ اس میمو کی کاپی ایک ہمیں آپ بھیج دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے کیا ایکشن لیا ہے. انہوں نے اس وقت بھی نہیں بھیجی، اور اس کے بعد اب انہوں نے بتایا کہ جیسے آپ نے وائس میں بھی سنا کہ ہم نے ٹیم بھیجی تھی لیکن وہاں کوئی نہیں ملا. تو میں نے پھر بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ نے اگر کچھ کیا ہے تو ہمیں کو کاغذ تو بھیج دیں. کاغذ نہیں بھیج رہے، وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. بھائی ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیں گے، انگریزی بھی تھوڑی بہت آتی ہے ہمیں، ہم پڑھ لیں گے جو آپ نے لکھا ہے، لیکن وہ اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے ایکچولی کیا ایکشن لیا ہے، کس شک کے تحت لیا ہے. تو ڈاکٹر محمد صفوان صاحب کیا کہیں گے اس صورتحال پہ؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو شاہین صاحب دیکھیں، مجھے معذرت کے ساتھ ان کی کوئی آواز آئی نہیں، آڈیو کی کوئی بھی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی، لیکن میں اس پہ جنرلی رسپونڈ کرنا ضرور چاہوں گا کہ دیکھیں ایک تو جس طرح آپ نے پہلے انہیں کال کیا، پھر آپ نے شو میں بلایا، پھر کال میں بلایا، پھر ویڈیو کال پہ بلایا، پھر آخر میں یہ تو ان کی سیریسنس شو کر رہا ہے نا کہ وہ اس کاز کو لے کے کتنا سیریس ہے. اچھا، اب میں اس کہانی کے اس بات کے دو رخ آپ کی جانب میں آپ کی اٹینشن کروانا چاہتا ہوں. ایک تو دیکھیں جو ایک عام آدمی نا، ایک کامن مین، وہ مہنگائی کی چکی میں جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی میں اس کو بالکل سیکنڈ کروں گا، وہ اتنا بری طرح پسا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ، ایک مثال ہم کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، تو اس بیچارے کی تو مجبوری ہے کہ وہ کویت پہ جائے. یہ تو دیکھیں ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحت کی، ہیلتھ کی بیسک فیسلٹیز اپنے لوگوں کو مہیا کرے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. کیونکہ آپ جب ایک سندھ حکومت این ایف سی کے نام پر فنڈ لیتی ہے، جو پروونشل گورنمنٹ کے پاس فنڈ آتا ہے، آپ خود یہ کہ 10,242 ارب روپے آپ صوبے میں خرچ کر چکے ہیں، 2400 ارب روپے آپ ہیلتھ پہ خرچ کر چکے ہیں. تو کیا یہ 2400 ارب روپے اتنے سفیشینٹ نہیں ہے کہ اس سے آپ کوئی گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ان علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں جہاں کے لوگوں کی افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ہیلتھ کو افورڈ کر سکیں، آپ وہاں پر جو ڈاکٹرز کی تنخواہ دیتے ہیں ان ڈاکٹرز کو وہاں پر ڈپلوائے کریں؟ لیکن آپ ایسا کرنے میں ناکام ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ایون کراچی کو لے کے اور بلکہ پورے سندھ کو لے کر آپ سیریس ہی نہیں ہے. آپ ہیلتھ کے ایشو دیکھیں، آپ اور ہم آج کویکری کو ڈسکس کریں، یس اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، لیکن اگر ہم ایک قدم اور آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو سمجھانے یا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے تو یہ بھی حالات اس صوبے میں دیکھے کہ لوگ
گدھے گاڑیوں کے اوپر اپنی لاشیں ڈال کے قبرستان لے کر جاتے ہیں اور گدھے گاڑیوں اور ٹھیلوں کے اوپر اپنے مریضوں کو رکھ کے ہسپتال لے کر جاتے ہیں. اور ان ہسپتال میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک بستر پر کتا پڑا ہوا ہوتا ہے, بلی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور دوسرے پر وہ مریض بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو جب ہیلتھ کیئر کا ایسا نظام ہوگا تو اس پہ کوئکری پر کیا انگلی اٹھائی جائے؟ ایک ادارہ سندھ گورنمنٹ نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے نام سے بنایا, جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ یہ انشور کرے کہ اس طرح پہ کوئکری کے بازار نہ گرم ہو. مائنڈ یو شاہی صاحب, ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو یہاں پر ہائی لائٹ کروں کہ یہاں پر بہت زیادہ ذکر کوئکری کا ہو رہا ہے, اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو میڈیسن. میں آپ کو ایک اور رخ دکھاؤں. ڈاکٹر صفوان بھائی آپ پلیز تھوڑا سا توقف کریں گے, ایک لائیو کالر ہے ہمارے پاس, بیچ میں کچھ دیر سے ویٹ کر رہا ہے, تو میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, آپ اپنے پوائنٹس بالکل نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میں یہی عرض کر رہا ہوں, کراچی سے بفر زون سے بات کر رہا ہوں. میرے بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جو عطائی حکیم وغیرہ ہیں یہ تو چلے کوئی جنگل میں تو بیٹھے نہیں ہوئے, یہ سارے کھلے عام بیٹھے ہوئے, ہر علاقے میں بیٹھے ہوئے, ان کے اشتہار باقاعدہ چل رہے ہیں, ٹی وی پہ بھی چل رہے ہیں, کیبل پہ چل رہے ہیں, اور وہ ان کے بل بورڈز بھی لگے ہوئے. تو کون ہے ان کو چیک کرنے والا؟ مطلب یہ تو کھلے عام بیٹھے ہوئے نا, تو ان کو جو اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی بندے رکھے ہوئے, تو کون ہے وہ لوگ؟ وہ آتے چیک کرنے, پتہ کرنے آتے ہیں. دوسرا میرا سوال یہ کہ میڈیکل سٹورز کے اندر ایک فارماسسٹ کا لائسنس ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک فرضی لائسنس لے کے اس کو کھول لیتے دکانیں, وہاں بھی بغیر پرسکرپشن کے دوائیاں دی جاتی ہیں. تو کیا یہ لیگلی الاؤ ہے کہ بغیر پرسکرپشن کے دوائیاں دی جائیں؟ ان کو چیک کرنے والا کون ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور ڈاکٹر شورا صاحب سے جواب لیں گے, لیکن ہم پہلے ڈاکٹر صفوان صاحب کی طرف جائیں گے تاکہ وہ اپنی بات مکمل کر لیں, اور پھر ہم اس سوال کا جواب ضرور لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صفوان صاحب. اس میں دو باتیں, ان کی بات میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا. میں آپ کو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ تو میڈیکل ڈاکٹرز اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, لیکن اس کا ایک رخ ڈینٹل ڈاکٹرز ہے کہ اگر اس میں آپ کو ایگری رکھیں, کیونکہ میں بائی پروفیشن خود ایک ڈاکٹر ہوں, ڈینٹسٹ ہوں, تو میں اس چیز کو بڑے براہ راست سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرے تو خاکم بدن وہ ایک سورس آف ٹرانسمیشن آف ہیپیٹائٹس سی وائرس بن سکتا ہے. ڈاکٹر صفوان صاحب, ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو ایک اور کویک کا کلینک جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں, اور اس میں جو ہے نا وہ ڈینٹل کا ایک یونٹ بھی لگا ہوا ہے, ایک چیئر لگی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ تو وہ کرسیاں ہیپیٹائٹس سی کو ٹرانسمٹ کرنے کی مشینیں. دنیا میں جس جگہ پر ایڈز اور ہیپیٹائٹس جیسے امراض کا خاتمہ ہو چکا ہے, وہاں پر ہم نے آج بھی ہیپیٹائٹس اور ایڈز کو پھیلانے کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں. اور اس وقت آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جس جگہ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہاں سب سے زیادہ پورے سندھ میں سب سے زیادہ ریٹ ہے ایڈز کے مریض کا. تو آپ سوچیں کہ کہاں پر ایسی مسہیپ ہو رہا ہے, تو وہ مسہیپ سب سے بڑی ٹرانسمیشن موڈ آف ٹرانسمیشن یہ ڈینٹل کلینکس ہے, یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا نام ہے. دوسری بات, میرے بھائی نے ایک بات بولی میڈیکل سٹور کے حوالے سے, بالکل یہ تو فارماسسٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. معذرت کے ساتھ ہماری اپنی کمیونٹی سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مس گائیڈ ہو جاتے ہیں یا کچھ پیسوں کی لالچ میں لوگوں کی صحت کمپرومائز کرتے ہیں. آپ شاہین صاحب, یہ اسٹیٹسٹکس اور اسٹڈیز بتا رہا ہوں میں آپ کو ایز اے ڈاکٹر, کہ بائی 2030 آپ کے پاس اکثریت لوگ وہ ہوں گے جن کے انتقال اس وجہ سے ہو رہے ہوں گے کہ ان کی باڈی میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی. اب یہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ اینٹی بایوٹک کھا چکے ہیں کہ اب ان کے اوپر عام امراض میں بھی اینٹی بایوٹک اثر نہیں کر رہی, تو چھوٹے چھوٹے امراض میں ان کی موتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ریسرچ ہے بائی 2030 to 2050 آپ یہ بھی یہ معاشرے میں دیکھیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ سیریسلی سر جوڑ کے بیٹھیں. جس وقت پاکستان جیسا ملک ایک بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے, سندھ بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے, ان بیسک ایشوز کو جن کو ہم خالی لیجسلیشن سے, لا میکنگ سے, اور جو لاس بنے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کر اگر ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرا سکتے ہیں تو وائی ناٹ. ہمارا ایک چھوٹا سا عمل ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے کا باعث بن سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صفوان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اور ڈاکٹر شورا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو ہمارے کالر کا کوشچن تھا اس کو آپ ذرا ایکسپلین کر دیں اور تھوڑا آنسر کر دیں کہ اب رولز کیا کہتے ہیں. میرا رولز یہی کہتے ہیں کہ جو حکیم جو ہے وہ اس وقت سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس جو ہے نا رجسٹرڈ ہے. رجسٹر ہے, ہاں بالکل. تو حکیم کی جو ان کی ڈیفینیشن ہے وہ تو گھر سے جو بھی نکلا وہ حکیم ہی بن جاتا ہے. اور ہر گھر میں 10 حکیم ہیں, 10 کوئی ڈاکٹر ہیں. اصل میں بیسیکلی حکیم کی بھی ایک کوالیفیکیشنز تو ہیں, بالکل ان کے ہومیو کے کاؤنسل ہے, نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی, بالکل وہاں سے رجسٹر ہوتے ہیں. پڑھے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سرٹیفکیٹ لے کر ان کو, کیونکہ میں اینٹی کوئکری میں بتا رہا تھا, ہم نے ایک کیمپین چلائی تھی. ہیلتھ کیئر کمیشن تو بعد میں آیا تھا. میرے خیال میں میرے دور میں سب سے زیادہ ایف آئی آر کٹی تھی کویکس پہ, اور جس کے بعد جو ہے مجھ پہ حملہ بھی ہوا تھا, اور گاڑی کے سمیت جو آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں گے تو زندگی تھی بچ گیا. تو بڑے بس چلے تھے اس پہ. اس کے بعد مجھے جو ہے نا پی ایم اے نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو اس پوسٹ سے ہٹا دو, سائڈ پہ کر دیں ورنہ مارا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو اب میٹرک کے جو لوگ تھے ہم نے جو پکڑے
انہوں نے کبھی بھی میٹرک بھی جو ہے نا وہ پورا نہیں کیا تھا, 8ویں کلاس کے درجے کے لوگ تھے. اور دوسرا یہ اصل اعتراض ان لوگوں پہ ہے ہمیں جو ہمیں بغیر انہیں پہ- کوالیفیکیشن کے ہیں, بالکل. کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. اس وقت بھی جو ہے نا جو 2 لاکھ کا تعداد جو ہے اس وقت آپ کو سندھ میں دے رہے کویک کویک دے رہے ہیں, وہ اس وقت میں ہم نے کیا تھا. جو 6 لاکھ کا تعداد پاکستان میں سروے کیا تھا وہ پی ایم اے نے کیا تھا. ہیلتھ کیئر کمیشن نے آج تک کچھ نہیں کیا, ایک ڈاکٹر نے داخل کیا نہ نکالا ہے اس سے. بلکہ انہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے, اچھا کام اس سینس میں کیا ہے کہ انہوں نے ایک پول رکھا ہے, اس میں 10-12 ہزار جو ہے لوگوں کو رجسٹر کر دیا. لیکن ڈاکٹر کم رجسٹر ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر بیچارہ رجسٹریشن کے لیے جو ہے نا وہ لے کر اپنے ڈاکیومنٹس پہنچتا ہے, اس کو ڈیٹ دی جاتی ہے, لیکن ان کو جو ہے نا وہیں پہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ تصویریں جو ہے نا آ رہی ہیں, یہ کوئی طریقہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک بڑے ہاسپٹل کو رجسٹر کر رہے ہیں, لیکن اصل میں پرابلم تو آپ کو نیچے ہی ہے. چلیں رائٹ, اور اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک مختصر بریک کا. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں عطائیت کے حوالے سے کہ عطائیت اتنی کیوں بڑھ رہی ہے اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کیوں افیکٹولی اس کے خلاف کارروائی نہیں کر پا رہا ہے. ایک کالر نے جیسے سوال کیا اور انہوں نے میڈیکل اسٹور کے حوالے سے بھی پوچھا, تو میڈیکل اسٹور کے لیے فارماسسٹ کا ہونا لازمی ہے اور فارماسسٹ کے نام پر ہی میڈیکل اسٹور کا لائسنس ایشو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اب جو ہے نا وہ لائسنس ایشو نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ. یہی ایسی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ان کے لیے جو ڈرگ انسپیکٹرس ہوتے ہیں, آپ کا ڈریپ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے ادارے بہت ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی آگے دکان کھول لے, جیسے میں ڈاکٹر بیٹھ جاتا ہے, کویک پہ آگے بیٹھ جاتا ہے, اسی طرح سے میڈیکل اسٹور والے بھی. بلکہ میڈیکل اسٹور میں نے ایک ریسرچ کی تھی, تو جو کویک سے زمرے میں کون کون سے لوگ آتے ہیں, اس میں سے ایچ پیز بھی آتی ہیں جو سرجری کر رہی ہوتی ہیں, اس طرح سے جو میڈیکل اسٹورز ہر وہ شخص کویک ہے جس کے لیے وہ آتھورائزڈ نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ایون کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی اگر سرجری کرنے کھڑا ہو جائے گا, سرجن کہلائے گا, تو وہ بھی تو کویک ہی ہو جائے گا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کا کہنے مقصد ہی یہ ہے کہ جو آپ کو لیگلی جو الاؤ نہ ہو اور وہ آپ کام کریں تو آپ کوئی کری کر رہے ہیں. رائٹ. اور یہاں میں ناظرین کو بتا دوں کہ ناظرین جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں ہی بتایا کہ کچی آبادیاں خاص طور پر ان کویکس کا ٹارگٹ ہوتی ہیں, اور نارتھ کراچی میں بلال کالونی, خواجہ اجمیر نگری, رشید آباد اور شاہنواز بھٹو کالونی اور اس طرح کی جو دیگر کالونیز ہیں, وہاں پر کویکس جو ہے بڑے مزے سے اپنا دھندا کر رہے ہیں, ان کا کاروبار چل رہا ہے وہاں پر. اور ابھی ہم آپ کو ایک فوٹیج دکھا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا اسپتال جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, اور یہ جو اسپتال ہے بلال کالونی میں موجود ہے, الفلاح جنرل اسپتال اینڈ میٹرنٹی ہوم. اور دیکھنے میں بڑا اسپتال لگتا ہے, اکوپمنٹ بھی نظر آ رہا ہے, اسپتال کا لک بھی نظر آ رہا ہے اس میں. لیکن ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ یہاں پر عطائیت چل رہی ہے, اور جو اسپتال کے مالک ہیں خود رفیق صاحب کا پتہ چلا ہے کہ وہ اس کے محمد رفیق اس کے مالک ہیں, اور وہ خود بھی مریض چیک کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہیں. یہ جو فوٹیج میں آپ کو صاحب نظر آ رہے ہیں, اسٹیتھوسکوپ بھی گلے میں رکھا ہوا ہے, یہ محمد رفیق صاحب ہیں, اور یہ مریضوں کا معائنہ کرتے رہتے ہیں, اور یہ مریضوں کا معائنہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. وہ خود مریضوں کا معائنہ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ان کے پاس دیگر سٹاف کام کرتا ہے, یا جو اور لوگ ڈاکٹر کی شکل میں, پیرامیڈیکل سٹاف کی شکل میں کام کرتے ہیں, وہ بھی کوالیفائڈ نہیں ہیں. اور انہوں نے اسپتال کے بورڈ پر تقریباً ساری ہی سہولتیں لکھ دی ہیں. ان کے پاس آئی سی یو بھی ہے, بقول اس بورڈ کے جو اس پہ لکھا ہوا ہے, این آئی سی یو بھی ہے, آپریشن تھیٹر بھی ہے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس ڈینٹل کی چیئر بھی ہے, ڈینٹل چیئر بھی نظر آ رہی ہے وہاں پر. اور یہ جو ہیں محمد رفیق صاحب, یہ خود کو بھی ڈاکٹر ظاہر کرتے ہیں, اور ان کا ہمیں ایک وزٹنگ کارڈ بھی ملا, اور اس وزٹنگ کارڈ پہ ان کا نام کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے, ڈاکٹر محمد رفیق. تو آپ دیکھیں کہ کتنی اندھیر نگری ہے کہ اتنے بڑے علاقے میں اور بلال کالونی میں اتنی بڑی آبادی ہے, اور وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے جہاں پر ہیلتھ کیئر کمیشن کے لوگ جاتے ہیں اور انہیں شٹر بند ملتے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے پھر وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن جہاں شٹر کے پیچھے گھر میں کلینک چل رہا ہوتا ہے, شٹر کے برابر میں ایک میڈیکل اسٹور ہے, وہاں بھی کلینک چل رہا ہوتا ہے, وہاں بھی مریضوں کا معائنہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ انہیں نظر نہیں آتا. کیا کریں بیچارے, جہاں کا بس پن ڈراپ لوکیشن پہ بس جاتے ہیں, اور اس کے بعد ادھر ادھر دیکھتے نہیں, اور پھر اس کے بعد واپس چلے آتے ہیں. حالانکہ انہیں ادھر ادھر بھی دیکھنا چاہیے, دیگر جگہوں پہ بھی دیکھنا چاہیے. اور اس جگہ پر, اس اسپتال میں ہمیں ایک اور چیز بھی ملی, ایک ایسا پرسکرپشن جو ہے وہ ملا جس میں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے نام اور لیٹر پیڈ پر کئی کلینکس چل رہے ہیں, اور اس میں سے ایک کلینک یہ بھی ہے الفلاح. ڈاکٹر عبدالحفیظ صدیقی کے نام کی پرچیوں پر عطائی ڈاکٹر جو ہیں وہ مریضوں کو پرسکرائب کر رہے ہیں,
دوائیاں لکھے جا رہے ہیں اور ڈاکٹر عبدالحفیظ صدیقی صاحب سے ہم نے ابھی بھی رابطہ کیا ہے کہ ہم لائیو شو میں ان کو لے سکیں، لیکن انہوں نے اس پر اپنا موقف دینے سے منع کر دیا ہے. لیکن اس سے پہلے، شو سے پہلے شام میں میری ان سے بات ہوئی تھی، خود انہوں نے اس بات سے انکار کیا تھا. ہمارے پاس ذرائع نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ صدیقی صاحب نے کئی کلینکس پر اپنا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، اپنا نام دے رکھا ہے، اور ان کلینک سے وہ منتھلی 1 سے 1.5 لاکھ روپے مبینہ طور پر فیس کے طور پر وہ وصول کرتے ہیں. لیکن ان کلینکس پر وہ جاتے نہیں ہیں، وہاں وہ بیٹھتے نہیں ہیں، لیکن ان کے نام کا لیٹر ہیڈ وہاں پر ضرور پڑا ہوتا ہے، اور اس لیٹر ہیڈ پر جو بھی عطائی بیٹھتا ہے وہ پرسکرائب کر کے دے دیتا ہے، اور ان کے نام کی سٹیمپ بھی اس پہ لگی ہوتی ہے، جو اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں نظر بھی آ جائے گا. تو یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا، اور اس حوالے سے جب ہم نے رابطہ کیا اس اسپتال کے مالک سے، جناب محمد رفیق صاحب سے، تو انہوں نے موقف دینے سے گریز کیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسپتال رجسٹرڈ ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے، اسپتال میں سارے لوگ کوالیفائڈ ہیں. جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ ہمیں واٹس ایپ کر دیں، یا جو آپ کا عملہ ہے، جو آپ کا سٹاف ہے، ایون کہ وہاں انہوں نے لیبارٹری بھی کھول رکھی ہے، لیب کے لیے بھی رجسٹریشن مسٹ ہے، ہاسپٹل کے لیے رجسٹریشن مسٹ ہے، میڈیکل اسٹور کے لیے رجسٹریشن مسٹ ہے. لیکن اس سب چیز کا انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، کوئی وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنا جو ورژن ہے وہ بھی ہمیں نہیں دیا ہے. شکیل بیگ صاحب کیا کہیں گے؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے، آپ بھی سینٹرل میں رہتے ہیں. ہاں میں بالکل جی، اور آپ کے قریب ہی ہے شاید یہ علاقہ. ہاں تھوڑا سا فاصلہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ تو ایک بلال کالونی نہیں، کراچی کے ہر کچی آبادی یہ بلال کالونی کا منظر پیش کرتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو ڈاکٹر کبھی صاحب کا آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کسی بڑے ہاسپٹلس کو جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ تو اپنی جگہ ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ان کا دینا ہے تو سارا نچلا طبقہ یہ جان چکا ہے کہ اب اس ہاسپٹل کی طرف نہیں جانا، کیونکہ کبھی صاحب جو ہے نا سی او آ کر ان کو سرٹیفکیٹ دے کے چلے گئے، رجسٹریشن دے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، خاص کر ایک ہاسپٹل میں ہر چیز دکھائی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا جب ہیلتھ کیئر کمیشن بن چکا ہے، پی ایم اے ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے، اور ہم کنزیومر رائٹس کے ہمیں ساتھ رکھیں، یہ رجسٹرڈ کر کے اس کو کیوں نہیں ان چیزوں کو آپ ایک ایپ بنا دیں اور اس پہ ڈال دیں ان ہاسپٹلوں کے نام، ان کے ڈاکٹروں کے نام آن لائن کر دیں، اور وہ ایپ بنی بھی ہو. آپ کے پاس بجٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اسپتال سامنے دے کے اسی وقت آن لائن چیک کر لے کہ رجسٹرڈ ہے کہ اپنا ہیلتھ کیئر کمیشن کو تو بجٹ کا ایشو کوئی نہیں ہے، وہ تو کسی بھی 2 ہاسپٹل کو بڑوں کو بول دے تو وہ ایک اس کو ایپ بنا کے دے دیں گے، مفت میں بن جائے گی ان کی. تو وہ ڈال دیں، اس ہاسپٹل کا نام ڈالیں، ان کو ڈاکٹر کا نام ڈالیں اور کون سا ڈاکٹر ہے. اور دوسری بات، جیسے پولیس کا ایک کانسٹیبل ہوتا ہے نا، اس کا افسر ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ ایک نمبر ہوتا ہے، ان کا جو بھی نمبر ہوتا ہے، اب جب اتنی کوائکری ہو گئی ہے تو کم از کم ڈاکٹر اپنا ایک نام کے ساتھ وہ پی ایم ڈی سی نمبر جو بھی اس کا ہوتا ہے وہ دے، کم ایزیلی اس کا ایکسس ہو مریض کو بھی. دیکھیں آپ جب تک اگر یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کہے گا کہ ہم کس طرح کریں، مشورے کون دے، ہم بیٹھے ہیں نا، ہم کس لیے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. دوسری بات، ڈاکٹر صاحب نے ایک بات اور کی، آپ کو جو انہوں نے وائس اپنی بھیجی ہوئی اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جی شاید آپ کا پروگرام، بھائی پروگرام تو نشر ابھی ہوا ہے، لائیو چل رہا ہے، یہ بات 1 سے 2 دن پہلے کا ہو چکا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہیلتھ کیئر کمیشن کے نچلے طبقے کو پتہ چلتا ہے تو ڈاکٹر صاحب ان کے موبائل کو فورینسک کروائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لوگ وہاں پر اطلاع دے دیتے ہیں، اور پھر کسی ایک ڈاکٹر، کیونکہ ہم تو جب دودھ کی دکانوں پہ چھاپا مار رہے ہوتے ہیں یا مرغی کی دکانوں پہ، تو یقین کریں وہ دکانیں اس ایریاز کی بند ہو جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک نے ایک کو میسج کیا، اس نے سب کو کر دیا. وہ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ جائیں، ڈی سی کے ساتھ جائیں، اے ڈی سی کے ساتھ جائیں، وہ دکانیں بند ہو. پولیس والی مثال ہوگی کہ پولیس کہیں چھاپا مارنے جاتی ہے اور آگے سے ملزم فرار. اسی طرح جب ڈی ایچ او پہلے ہیلتھ کیئر کمیشن نہیں تھا، اسی طرح مجھے یاد ہے سائٹ پہ مجھ پہ بھی حملہ ہوا تھا، اسسٹنٹ کمشنر پہ بھی ہوا تھا، بلکہ ایک جگہ تو ہمیں بند بھی کر دیا گیا تھا. ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ ریزن ہوتے ہیں کہ جب آپ کا نچلا طبقہ عملہ جو ہے ان کے ساتھ ملوث ہو جاتا ہے، اور یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے. ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ کبھی صاحب کو کہ کم از کم وہ تھوڑا سا اس چیز کو سیریس لیں. ڈاکٹر صفوان صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ کا لاسٹ کامنٹ. میں لاسٹ کامنٹ میں ایک تو بس آپ کے 1 منٹ میں اور لوں گا. ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو بھائی نے کہی کہ بھائی یہ کمپیوٹرائز چیزیں ہو جائیں، تو کاش اس نے ایزی ہوتا یہ ہونا. جس شہر میں، جس صوبے میں آج تک لینڈ ریفارمز اور اس حوالے سے چیزیں کمپیوٹرائز نہیں ہو سکی، تو یہ بھی نہیں ہوں گی، ورنہ رشوت ستانی کا بازار کس طرح ان کا چلے گا. تو ایک تو یہ ہمیں کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا، میں کیونکہ یہاں پر ایک ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک عوامی نمائندہ بھی ہوں، تو میں ایک شعر ضرور پڑھنا چاہوں گا عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ تضاد جذبات میں یہ مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے، کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک، کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک،
مجھے سہارا بنانے والوں، میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے؟ اور ایک آخری بات کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ تو اس بیماری اور اس تباہی کو پھیلانے والے اگر یہ سمجھ رہے کہ یہ تباہی ان تک نہیں آئے گی تو وہ ان کی بھول ہے، یہ تباہی، یہ برائی، یہ آگ سب کے گھروں میں پھر پہنچے گی۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صفوان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے گفتگو کی۔ ڈاکٹر شورو صاحب آپ کی طرف آؤں گا، تو یہ صورتحال ٹھیک ہوگی کیسے؟ پھر کیا ہوگا اس؟ سر بالکل ہوگی۔ ایک تو جو پولیٹیکل کی جو کمٹمنٹ ہے میرے خیال میں اس کا فقدان ہے۔ اگر گورنمنٹ چاہے اور اداروں کو ذرا اپنے اوقات میں رہنے کی ہدایت کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ جو قانون بنا ہوا وہ اتنا بہترین بنا ہوا ہے، ہمیں پورے اس کی اسٹڈی کر کے رکھی گئی ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں، جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف پیشنٹ کا رائٹس جو ہے نا وہ بھی مجروح نہیں ہوں گے اور دوسری طرف ڈاکٹر کا بھی پروٹیکشن ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں اگر صحیح ہو جائیں اور کوئکری ختم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں تو سب سے پہلے جو بینیفٹ ہوگا وہ انہی لوگوں کو ہوگا جو یہ حکمرانی کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی آپ جو نا وہ بددعائیں لے کر جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو بینیفٹ۔ سر نے بات کی بڑی زبردست کی ظفران صاحب نے کہ آپ بیسک جو یونٹ ہیں ان کو آپ پراپر جو ہے نا وہ اگر رن کرنا شروع کر دیں، وہاں کی جو میڈیسن اور سہولیات جو ہے نا دینا شروع کر دیں تو یہ کوئکری آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ وہاں وہ ویران پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ سروسز نہیں ہیں، تو ان کا فائدہ ان کو ہی ملتا ہے۔ میں میٹرو ٹی وی کے پروگرام کیا تھا ہم نے جا کر ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں نیو کراچی میں، تو میں جب دیکھا تو ڈائبٹک کے پیشنٹ کو دیکھ رہے تھے، تو چونکہ میں خود ڈائبٹک پیشنٹ ہوں تو میں نے وہ میڈیسن اٹھائی، تو میں جب دیکھتے لگا تو اس کی ایکسپائری تھی، یعنی کہ آفٹر ایکسپائر ہو چکی تھی 10 ڈیز میں ایکسپائری تھی۔ اور وہ دیکھیں نیئرسٹ آف ایکسپائری آپ کے کیوں دے رہے ہیں مریضوں کو؟ پتہ چلا جی ہمیں سیمپلس اتنے سارے کمپنی نے دیے تو ہم نے وہ دینے تو تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اس طرح کے سیمپلس دینے چاہیے؟ نہیں دینے چاہیے، چاہے پرائیویٹ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہیلتھ کیئر کمیشن کے اوپر ہم سب کی نگاہیں تھی کہ یہ اس کم از کم سندھ میں ایک خوبصورت سا ایک اچھا پیغام دیا گیا ہے کہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھیں آپ اگر مریض کو ہیلتھ اچھی نہیں مل رہی اور اس کے ساتھ پرابلم ہے، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرے بالکل ختم کر رہا ہوں، یہاں سے ایک دوست میرا لیبارٹری کھولنا چاہ رہا تھا کے پی کے میں، یہاں سے موو ہو رہا تھا، جب تھوڑے سے حالات خراب تھے تو وہ کھول نہیں سکا کیونکہ وہاں کے اتنی زیادہ ریسٹرکشنز تھی کہ اس کو واپس آ کر یہیں کراچی کھولنی پڑ گئی، کیونکہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود، لیکن اب دیکھیں نا، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کا نظام اتنا فقدان کرتا ہو، اتنا، اور کتنے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کوئکری ہے لیکن وہ چل رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا شکیل بیگ صاحب، ڈاکٹر شورو صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک حقائق پہنچا سکیں، اور جن لوگوں سے متعلق ہم نے بات کی ہے وہ اگر اپنا موقف دینا چاہیں اور ثبوت ہمیں اپنے شیئر کرنا چاہیں تو میٹرو ٹی وی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ حاضر ہے، میٹرو میٹرز میں اپنی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔